بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ سیلاب روکے نہیں رک رہا ہے، تو انہوں نے ظلم و ستم کرنے کی ٹھان لی۔ جس غریب مسلمان پر جس کافر کا بس چلتا اس کو طرح طرح سے ستاتا۔ دوپہر کو عرب کے ریگستانی اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہوتی ہے، اس وقت وہ بے یار و مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹا دیتے تھے اور چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، بدن پر گرم بالو بچھا دیتے تھے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغ دیتے تھے۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو بلال اور صہیب رضی اللہ عنہما دونوں مسلمان غلاموں کو دی جاتی تھی۔ اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی باندھ دیتے تھے اور گلی میں لڑکوں کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اس حالت میں بھی زبان پر احد احد ہوتا تھا، یعنی وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو پکڑ کر اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی پرانے مسلمانوں میں سے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلوں پر ان کو چت لٹا دیا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ اور بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور اسلام بہت پہلے ہی لا چکے تھے۔ یاسر رضی اللہ عنہ تو کافروں کے ہاتھوں سے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے شہید ہی ہو گئے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے ایسی برچھی ماری کہ وہ جاں بحق ہو گئیں۔ عمار رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ زنیرہ رضی اللہ عنہ ایک مسلمان باندی تھیں، ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور دوسرے غریب مسلمان اور 9 مسلم غلام اور کنیزوں کو ایسی ہی سزائیں دی جاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال، حضرت عامر، لبیبہ، زنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہم وغیرہ مسلمان غلاموں اور باندیوں کو ان کے ظالم اور بے رحم مالکوں سے خرید کر آزاد کرا دیا۔ یہ تو غریب مسلمانوں کا حال تھا۔ جو عزت اور دولت والے تھے وہ اپنے بزرگ رشتہ داروں کے پنجوں میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسی سے جکڑ دیتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کعبے میں جا کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دی۔ کافر ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح مارا۔ مسلمان اس بے کسی میں کیا کرتے؟ آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کافروں کی شکایت کرتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ مسلمانوں کو امن ملے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تسلی اور دلاسے دیتے اور اگلے پیغمبروں کا حال سناتے، اور انہوں نے حق کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو بیان کرتے اور فرماتے کہ حق کا آفتاب زیادہ دیر بادل میں چھپا نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا جب خدا تم کو غلبہ دے گا۔ تم سے پہلے کسی پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا تو کسی کا گوشت لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔
اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔